بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کا قبول اسلام۔ قبول اسلام کا واقعہ۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے قبول اسلام کے بارے میں مروی ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عبادت میں مصروف دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم خدائے واحد کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے دریافت کیا، یہ کیسی عبادت ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ نے مجھے اپنے دین کی تبلیغ اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے چنا ہے، اور میں تمہیں اسی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی تو حیران رہ گئے اور پوچھا کہ میں نے پہلے کبھی اس دین کے بارے میں کچھ نہیں سنا، اس بارے میں فیصلہ کرنا مشکل نظر آتا ہے، اس لیے میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی تمہیں اس بات کا حق حاصل ہے، لیکن ابھی تم اس بات کا ذکر کسی اور شخص سے نہ کرنا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے۔ چنانچہ رات جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کے لیے لیٹے تو وہ اس بات پر غور کرتے ہوئے سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب کو روشنی عطا فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد بزرگوار سے مشورہ کیے بغیر اگلے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ان سے عرض کیا کہ مجھے دائرۂ اسلام میں داخل فرما لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ توحید پڑھایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔